نے وہ اویلیبل کیے اور آج الحمدللہ جیسے ڈاکٹر عزرا نے بتایا جن حالات میں یہ اسپتال تھے 2000 بیڈ سے یہ 3 ہاسپٹلس کو ہم 4000 سے اوپر لے گئے 4000 پلس بیڈ جو 50 سال میں نہیں ہوا تھا وہ ہم نے 7-8 سال میں کر کے دکھایا ہے. صرف جے پی ایم سی میں 1185 بیڈس تھے جب ہم نے اس کو لیا تھا. آج 2208 بیڈز ہیں جے پی ایم سی میں اور ہر سال ہم 100 نئے بیڈ اس میں اس کا اضافہ کر رہے ہیں. باقی کافی صوبوں میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہیلتھ انشورنس کی جائے. ہماری صرف اس پہ لاجک یہ ہے کہ بھائی ہیلتھ انشورنس کا مطلب ہے کہ ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل سروس دیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس کوئی بھی 20-25% سے کم منافع کی بجائے نہیں سروس دیں گی. اس کے آگے پھر انشورنس کمپنیز وہ بھی اپنا پروفٹ نکالیں گی 20-25% وہ بھی نکال لیں گی. تو 40-50% جب ہم انشورنس دیتے ہیں 40-50% پریمیم ہمیں دینا پڑتا ہے تو ہم اپنے اسپتالوں کو بہتر کیوں نہ کریں. اور یہی ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ماڈل 2010 پہ آئیڈیا تو اس کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سندھ حکومت سے کہا اور سندھ حکومت نے اس پہ لیڈ لی اور ہم نے پی 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 یعنی پی 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 بنائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے دفتر میں ان سے بریفنگ لی تھی تو میں نے سب سے پہلے اس وقت ان سے کہا تھا ایک پروجیکٹ کے لیے کہ جی آپ جتنا ریز کریں گے پیسے اتنی سپورٹ ہم آپ کو کریں گے. اور یہ ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ شروع ہوئی اور الحمدللہ آئی تھنک یہ ایک ایسی کہانی ہے میڈیکل شعبے میں کہ جس کو ریپیٹ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے. اس کی سکسیس سٹوری بتائی جا سکتی ہے چاہے وہ یہ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو. اس کے علاوہ جو سرجیکل کمپلیکس ہے اب میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے. آج ہم انوگریٹ کر رہے ہیں چیئرمین صاحب نے انوگریٹ کیا رشید صورتی ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ سیف الاسلام ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اینڈ اسٹروک. میں سب سے پہلے تو جو ڈونرز ہیں صورتی فیملی اور منیب اسلام جنہوں نے اپنے والد کے نام پہ یہ سیف الاسلام ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اور اسٹروک کے لیے ڈونیشن دی اس بلڈنگ کی ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ خدمت کر رہے ہیں سندھ نہیں پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو پاکستانی بیس لوگ ہیں ان کی اس لیے کہ اب جیسے بتایا کہ ہمارا صرف جو کینسر کا ریڈیولوجی کا سیکشن ہے جو ٹریٹمنٹ بائی ریڈیولوجی اٹ از ریٹڈ امنگس دا 10 بیسٹ ان دا ورلڈ. اسی لیے جیسے بتایا گیا تھا کہ 17 ملک تھے جن سے لوگ آ رہے ہیں 15 ملکوں سے یہ پاکستانی ہیں جو آتے ہیں بیکاز ان کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ مہنگی پڑتی ہے اور وہ ادھر آتے ہیں. تو میں سارے ڈونرز کا بہت شکر گزار ہوں. نہ صرف یہ بلکہ جو ابھی آگے پروجیکٹس بتائے تھے ہمارا میڈیکل کمپلیکس بن رہا ہے نئے پرائیویٹ وارڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اس پہ اور جو بھی دے رہے ہیں. ہیومن ریسورس کی بات کی ڈاکٹر عزرا نے. ڈاکٹر صاحبہ اٹس اپروو فرام مائی سائڈ وی جسٹ نیڈ ٹو مینیج یور ڈپارٹمنٹ فار اٹ کہ آپ لوگ کے ڈپارٹمنٹ کو نہ کرے گڑبڑ. ادروائز یہ تو کوئی نو حساب سے ہم نے تو ویسے ہی پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو کمپلیٹ اور آج ہم نے وہ بھی ایم او یو سائن کیا کمپلیٹ اٹانومی دی ہے ٹو رن دا ریڈیولوجی سینٹر جو ہے. سائبر نائف پہ آ جاتا ہوں. 2 یونٹس پہلے تھے یہ دونوں یونٹس ڈونیشن سے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن نے لگائے تھے. 2018 میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہلی بار آئے اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی اس کی آپریشنل کاسٹ حکومت سندھ دے. ہم نے 2018 سے دینی شروع کی اور اب آپریشنل کاسٹ ہم دے رہے ہیں. آج سے تقریباً خالی سال پہلے یا 1.25 سال پہلے تھا کہ
امریکہ سے آئے تھے, ایک کانفرنس تھی جو کی تھی, اور اس کانفرنس میں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو مشین ہے, جو نئی مشین تھی وہ بھی 2017 کی 18 کی تھی, کہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور نئی مشین لینی چاہیے. تو ادھر ہی اعلان کیا تھا, اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر طارق کا خاص طور پہ, اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اور جناح ہاسپٹل کے سارے اسٹاف کا, کہ انہوں نے جلدی سے یہ 1 سال کے اندر اس کو امپورٹ کر کے, اچھا اس میں پرابلم یہ ہو گیا تھا جیسے ہی یہ شروع ہوا تو امپورٹ پہ پابندیاں لگ گئیں, ڈالر تھے نہیں ملک میں, ایک بڑا مسئلہ تھا. اسٹیٹ بینک سے کہہ لا کے وہ $4.1 ملین ارینج کیے, اور ہم نے یہ مشین جو ہے آج جس کی انوگریشن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے, اور اس کی ابھی بتائی تھی ڈیٹیلز کہ جو پروسیجر 90 منٹ میں ہوتا ہے اس مشین پہ وہی پروسیجر 20 منٹ میں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 4 گنا زیادہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس مشین سے کمپیئر ٹو دی ارلی مشین. اور اس وجہ سے جو ایک ویٹنگ لائن ہے, یا جو لوگ آنے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بیماری آ گئی, ان کے لیے بھی ایک فائدہ ہوگا اس کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ادھر ہم کر رہے ہیں وہ بتایا تھا ابھی مشتاق چھاپرا صاحب نے, کہ پاکستان میں کسی بھی پبلک سیکٹر اسپتال میں پیٹ سی ٹی فیسلٹی نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو کینسر اگر ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی تو آپ کو سب سے پہلے وہ ٹیسٹ وغیرہ کرانے پڑتے ہیں, اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم از کم بھی کہیں پہ این جی او سپورٹڈ ہیں کسی پرائیویٹ اسپتال میں, پھر بھی 70,000 سے تقریباً 1.25 لاکھ روپے تک کی کاسٹ آتی ہے. پاکستان میں پبلک سیکٹر میں, خیر کہیں پہ بھی پبلک سیکٹر میں تو ہے ہی یہ ایک, اس لیے اور کہیں پہ ہے نہیں, باقی مفت پیٹ سی ٹی فیسلٹی صرف جے پی ایم سی میں موجود ہے. اور ان سب چیزوں کی ریکگنیشن بھی ہوئی ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ نے آنر کیا ہے ڈاکٹر طارق محمود کو, ان کو فیلوشپ دی ہے, آنری فیلوشپ رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ کی, اور 1895 سے یہ ادارہ ہے یو کے میں, اور آج تک 61 لوگوں کو یہ آنری فیلوشپ دی ہے, جو کہ ڈاکٹر طارق محمود گئے تو سب نے اپلاز کرایا تھا. میں بھی چاہوں گا کہ آپ سب ڈاکٹر طارق کے لیے ان کو, میں نے تو ویسے ان سے کہا تھا کہ ویل ہیو اے سیریمنی فار دس اینڈ ویل celebrate this honor that you've got for Pakistan, بٹ وہ جب کریں, آج میں سب کو چاہوں گا کہ ذرا زوردار اپلاز کے ساتھ ڈاکٹر طارق کو ریکگنائز کریں. تو یہ پارٹنرشپ ہماری پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی, بلکہ ہم نے تو مشتاق چھاپرا صاحب کو اور کاموں میں بھی لگا دیا ہے. ہم یہی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک سینٹر, ایک انکلوسیو انکلیو بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے زمین بھی کر لی ہے. وی ہیو آلسو الوکیٹڈ منی فار اٹ فار دا فرسٹ ایئر, اور مشتاق چھاپرا صاحب کی ایکسپرٹیز دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لے کے آتے ہیں اچھے کاموں کے لیے, ہم نے اس بورڈ میں مشتاق چھاپرا صاحب کو بھی رکھا ہے اس انکلوسیو سینٹر کے, اور یہ کمپلیمنٹ کرے گا جو آج ہم سائیکیٹری اور بیہیویئرل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ, جو اوارڈ ادھر ہے جو رشید صورتی فیملی نے دیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی دس وڈ بی سم تھنگ جو پاکستان میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے چند ممالک میں شاید ایسی فیسلٹی ہو جو ہم یہاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری 5 سال کی ٹرم ہے اس میں اس کو ہم ریالٹی کر کے دکھائیں گے آپ کو. میں شکر گزار ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, انہوں نے وقت نکالا ہے
کافی بزی تھے, ان کو اسلام آباد جانا تھا, لیکن ہم نے ان سے کہا کہ جی یہ ایونٹ ہے, اس میں آپ نے ضرور آنا ہے, اینڈ امیڈیٹلی سیڈ یس, اور ہمیں جلدی سے اس کو آرگنائز کیا اور آج وہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس طریقے سے آپ کو اور تکلیف دیتے رہیں گے. ہم نے میں خود بولنا نہیں چاہتا, لیکن میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا, میں کہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بتاتے کیوں نہیں زیادہ. میں کہتا ہوں یار صرف میں اگر ٹی وی پہ آ کے اور باقی بولتا رہوں گا تو کام کس وقت کروں گا. دیٹ از وائی آئی ڈونٹ اپیئر آن ٹیلی ویژن سو مچ. دو چیئرمین صاحب بھی میرے سے ناراض ہیں, میرے انفارمیشن منسٹر بھی خوش نہیں ہے اس بات پہ میرے سے. لیکن آپ کو سیریسلی بتاؤں, مجھے نہیں پتہ لوگوں کو ٹائم کیسے نکلتا ہے سارا دن ٹیلی ویژنس پہ آنے کے لیے اور صرف کام کرنے کے لیے. وی بلیو ان ڈوئنگ ورک, وی بین ایبل ٹو ڈو ورک. ہم لوگ سندھ کے اندر بہترین ہیلتھ فیسلٹیز قائم کرنے میں کامیاب ہوئے, چاہے وہ NICVD کا ایگزامپل ہو جس کو ہم نے سیٹلائٹس کے ذریعے. اچھا یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں. میں نے بتایا تھا نا آپ کو جب شروع کی تھی میں نے کہ جی اچانک 2011 میں ہمیں 7 جولائی کو پتہ چلا کہ جی these 3 hospitals have been left high and dry by the federal government and they don't have money to do anything. ہم immediately came in. جب یہ تھوڑی سکسیسفل ہونے لگی تو اچانک فیڈرل گورنمنٹ آگے بیٹھ گئی. ادھر چنا میں ایک صاحب تھے, وہ بار بار آیا جاتے تھے کہ جی وہ بورڈ آف گورنرز بن گئے, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں, میں خود چلاؤں گا. تو ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا. اچھا پھر فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے, بڑی مزدار کہانی ہے, کہ یہ ٹھیک ہے چلائیں گے ہم, پیسے سندھ حکومت دے گی, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے ان سے ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ یہ لو چابی, یہ پکڑو, ہم نکل جاتے ہیں, آپ ان تینوں اسپتالوں کو چلائیں. اسی دن وڈرا کر گئے کہ نہیں جی یہ ہمیں آپ بورڈ میں شامل کر دیں. مجھے پتہ ہے کہ چھاپرا صاحب کے اوپر کتنا پریشر تھا, ڈاکٹر طارق کے اوپر کتنا پریشر تھا, لیکن ہم نے وہ سسٹین کیا. کورٹس, ڈاکٹر عذرا نے تو بتائی بات کہ ہم ہائرنگ کرنے جاتے ہیں تو اس پہ لوگ جا کے سٹے لے آتے ہیں. ادھر اسپتالوں پہ سٹے تھا پورے کورٹس کی طرف سے, وہ ابھی بھی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر بنے, میں نے ان سے کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے ایک ہمارے لیے کام کر کے دینا ہے کہ یہ تینوں اسپتال جو ہیں NICH, NICVD اینڈ JPMC, ان کا چلیں بیکاز آف دی کورٹ آرڈر دے کانٹ سینڈ اٹ گیو اٹ بیک ٹو اس, یا وہ ڈیوالو نہیں ہو سکتے دوبارہ کورٹ کا صحیح ہے غلط جو بھی آرڈر ہے, تو ہمیں ایک لانگ ٹرم اگریمنٹ کر کے دیں. ہم تو چاہ رہے تھے 99 ایئر اگریمنٹ, بٹ فائنلی آئی تھنک 25 ایئرس کا اگریمنٹ, 25 سال کا اگریمنٹ کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ سنبھالے گی سندھ حکومت. اور اس اگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ جو انویسٹمنٹ سندھ حکومت کرے گی, اگر کبھی بھی ہم سے 25 سال بعد, 25 سال تک تو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لیں گے تو ہمیں پیسے سارے دینے پڑیں گے. ہم نے اسی لیے ڈالے تھے کہ کبھی بھی نہیں, اور یہ کسی اور کا کام بھی نہیں ہے. یہ کام ہمارا آئین کہتا ہے کہ صوبے نے کرنا ہے ہیلتھ کا کام. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں, ہمیں خوشی ہے کہ ہم خاص طور پہ ٹرشری ہیلتھ میں تو بہت کام کر چکے ہیں. اس ٹرم میں ڈاکٹر عذرا اور ہم مل کے اپنے پرائمری ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کر رہے ہیں, اور اس پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. تو اپارٹ فرام ٹرشری ہیلتھ پہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں, ہم پرائمری ہیلتھ کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی باتیں ہیں. اور ابھی شکر ہے کہ انہوں نے فی الحال ان 3 اسپتالوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. ایشوز ابھی بھی ہیں, ابھی اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب, جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوقوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں. بٹ خیر آئی وونٹ گو انٹو پالیٹکس ناؤ اینڈ ناٹ بور یو ود دس. آج سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے. آج ہم ادھر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی تیسری سائبر نائف, جو کہ 4 گنا زیادہ افیکٹو ہے پرانی مشین سے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں رشید صورتی ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز, جو صورتی فیملی کی طرف سے ہمیں ڈونیشن ملی ہے. آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیف الاسلام صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی اینڈ اسٹروک کی ہمیں ڈونیشن دی ہے. تو آئیں اچھی باتیں کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ایونٹس پہ آگے ملتے رہیں گے. میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن
کا شکریہ اور جو ڈونرز ہیں ہمارے ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. مراد جے پی ایم سی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہم نے 8 سال میں وہ سہولیات دی ہیں جو 50 سال میں عوام کو نہیں مل سکی. جے پی ایم سی میں اس وقت 2208 بسترز موجود ہیں. ہر سال جناح اسپتال میں 100 بستروں کا اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری اسپتالوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کا آغاز کیا ہے. انہوں نے بولا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت کیسے آتا ہے کہ پورا دن ٹی وی پہ بیٹھ کر دوسروں کے کام کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہم نے سندھ بھر کے اسپتالوں میں شعبے قائم کیے ہیں. دونوں عمارتوں کے لیے عطیہ دینے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپتالوں کا بجٹ بڑھایا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے حصے میں 3 اسپتال آئے ہیں. ہم 3 اسپتالوں میں 2000 بستروں کو 4000 پر لے گئے ہیں اور ہم نے جے پی ایم سی کی طرز کے 2 اور اسپتال دیگر شہروں میں بھی کھولے ہیں جہاں پر عوام کو مفت علاج کی سہولیات مل رہی ہے اور ایسا علاج مل رہا ہے جو ملک پاکستان میں اور کسی اسپتال میں موجود نہیں ہے. اس طرز کے اسپتال اور اس طرز کا علاج دوسرے ممالک میں اور باہر ممالک میں علاج کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا. دوسرے ممالک سے پاکستان میں لوگ آ کر ان اسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں. عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم مزید اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے 8 سال میں وہ